ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو بابا کمال صاحب ہیں، ان کے جو اساتذہ کے بارے میں کچھ جو انہوں نے حکمت کی تعلیم حاصل کی اور دنیاوی معاملات ہوئے یا روحانی جو اساتذہ ہیں جی، ان کے بارے میں کچھ ہمیں اور مزید بتائیے. بابا جی کی زندگی جو ہے نا، یوں سمجھ لو کہ ایک طرح سے عجوبہ ہی تھی. سبحان اللہ. بابا جی اپنی زندگی کے اندر ایسے تھے کہ جو ابدالوں کی صفات جی جی ذکر کی ہے نا بزرگوں نے، ان صفات کے حامل بزرگ تھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ابدال کے پاس ہر قسم کا فن ہوتا ہے بالکل صحیح بات ہے. اور مختلف جگہوں کے اوپر اس کو باقاعدہ بھیجا جاتا ہے، اور جس جگہ جس شہر میں جاتا ہے وہاں اس کا طوطی بولتا ہے. بے شک ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. بابا جی کا معاملہ بھی ایسے ہی تھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ، بابا کمال بابا نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ ہنر خاص عطا کیا، وہ رحمت خاص آپ پر کی کہ آپ جہاں جاتے تھے وہاں آپ کا طوطی بولتا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اب آ جائیے آپ کے اساتذہ پر. دیکھیے ابتدائی طور پر کمال بابا کی جو تربیت ہے نا روحانی حوالے سے، جی جی وہ بابا جی کے والد صاحب نے کی، ماشاء اللہ. اور بڑی بہترین تربیت آپ نے کی. تو کمال بابا کے جو والد صاحب تھے ان کا بھی تعلق سلسلے سے ان کا بھی تعلق، بلکہ آپ کے جو پیچھے 7 لڑیاں جو ہے نا جی وہ سب درویشوں کی ولیوں کی گزری. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. بابا جی کہتے تھے کہ ہمارے خانوادے کو جی ایک بزرگ کی دعا تھی. ماشاء اللہ. پہلے یہ تھا کہ اولاد کا سلسلہ نہیں ہوتا تھا. صحیح. ایک درویش نے دعا دی اور کہا کہ تیرے ہاں جو ہے نا بیٹے ہوں گے، اور 2 بیٹے ہوں گے. ٹوینس نہیں، 2 بیٹے ہوں گے. ان 2 بیٹوں میں سے ایک دیندار ہوگا، ایک دنیا دار ہوگا. صحیح. تو بابا جی کہتے تھے کہ ہمارا جو پیچھے خانوادہ گزرا ہے نا، ارائیں آپ کی جو ہے وہ اس سے تعلق تھا، قبیلے سے، قوم سے. تو بابا جی کہتے تھے کہ ہمارے پیچھے جو ہے نا جتنے بھی ہمارے دادا پردادا گزرے وہ 2 ہوتے تھے. ایک کٹر جو ہے وہ دنیا دار اور ایک دین کی طرف آ گئے. پھر آگے ان کی اولاد ہوتی تھی، ایک کٹر دنیا دار ایک دین دار. درویش صاحب کی دعا. ہاں، یہ تو بابا جی کہتے تھے کہ میرے جو دادا تھے انہوں نے جو ہے نا خاص دعا کی یا کسی بزرگ سے دعا کروائی، اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہوا. اس کے بعد کمال بابا کہتے ہیں کہ الحمدللہ میرے والدین کو اللہ تعالیٰ نے 5 بیٹے عطا کی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ 5 کے 5 اللہ تعالیٰ نے درویش پیدا کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. 5 درویش. کمال بابا کے جو جتنے بھی بھائی ہیں ماشاءاللہ سب کے سب درویش. ابھی حیات ہیں ان کی؟ ابھی 2 بھائی حیات ہیں، ایک صوفی افضال صاحب صحیح اور ایک صوفی بلال صاحب. لاسٹ ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی لاہور کے اندر. تو یہ کمال بابا کے سب سے بڑے بھائی صوفی بلال صاحب، صوفی بلال نقشبندی صاحب. تو آپ نقشبندی سلسلے سے، اور ماشاءاللہ آپ بھی سلسلہ چلا رہے ہیں ماشاءاللہ، زبردست بزرگ. اسی طرح آپ کے ایک اور بھائی صوفی افضال صاحب، صوفی افضال صاحب وہ بھی ماشاءاللہ حیات ہیں. ماشاءاللہ. اسی طرح صوفی جو ہے سلطان گل عبد الرحمان بھائی کے والد صاحب، اچھا اچھا یہ پردہ کر گئے. اسی طرح صوفی اقبال صاحب، یہ بھی بڑے بھائی تھا، وہ بھی پردہ کر گئے. بڑے زبردست فلاسفر تھے، شاعر تھے صحیح صحیح اقبال صاحب. اور کمال بابا، یہ 5 جو ہے بھائی تھے ماشاءاللہ، 5 کے 5 درویش اللہ کے ولی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور آپ کی والدہ صاحبہ اور آپ کے والد صاحب ماشاءاللہ صاحب کمال بزرگ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یوں دیکھ لیجئے کہ کمال بابا اکثر کہا کرتے تھے کہ اچانک جو ہے بارش ہو رہی تھی جی، تو مجھے ایک رقعہ جو ہے نا والد صاحب نے دیا اور کہا فلاں جگہ پر جائے گا، ایک پٹری کے اوپر بندہ بیٹھا ہوا ہوگا، جا کر اس کو یہ میرا خط دے دیں، رقعہ دے دیں. صحیح. آپ جاتے تھے، دیکھتے تھے وہاں ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے، رقعہ لیتا تھا، کہتے تھے ہاں بس ٹھیک ہے جاؤ. کبھی جو ہے نا ایک کہتے تھے وہ فلاں جگہ پر ایک درزی ہے، جاؤ اس کو یہ میرا رقعہ دے دیں. جاتے تھے، وہ درزی تھا، اس کو رقعہ دیا، کہتے تھا ٹھیک ہے اللہ خیر کرے گا. وہ درزی بھی ڈیوٹی والا، صحیح صحیح. وہ ریل کی پٹری کے اوپر بیٹھا ہوا وہ بھی ڈیوٹی والا. اسی طرح کے آپ کے معاملات تھے.
صحیح مجذوبوں سے، ڈیوٹی والوں سے ملنا. آپ کے والد صاحب کی بات کر رہا ہوں، کمال بابا کے والد صاحب. پھر خود بھی ماشاءاللہ صاحب سلسلہ بزرگ. پھر آپ کی جو والدہ صاحبہ صحیح کمال بابا کی، وہ 14 سال کی عمر میں جی روحانیت کے اس مقام پر فائز تھی کہ ماں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آپ کنیزوں میں شامل کر دی گئی تھی روحانی طور پر. 14 سال کی عمر میں ماشاءاللہ. اتنی چھوٹی عمر کے اندر. اور آپ کہتی تھی کہ یہ میرے والد صاحب کا فیض ہے، یعنی کمال بابا کے نانا صاحب کا فیض. اور کمال بابا کے نانا صاحب کون؟ جی کمال بابا کے نانا صاحب انشاءاللہ. غلام یار مکوی رحمۃ اللہ علیہ. اچھا، غلام یار مکوی رحمۃ اللہ علیہ. تو غلام یار مکوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون؟ حضرت خواجہ شیر محمد شرکپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آپ خلیفہ گزرے. اور غلام یار مکوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیر محمد شرکپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وہ خلیفہ گزرے ہیں کہ جن کو آپ نے باقاعدہ اس علاقے کے اندر، چشتیہ کے اندر، پاکستان آزاد ہونے سے قبل جب یہاں پر سکھوں کے ڈیرے تھے، صحیح نان مسلموں کے، اور اس جگہ پر سکھ آباد تھے، صحیح وہاں پر کوئی مسجد نہیں تھی، چند ایک گھر تھے مسلمانوں کے. وہ مسجد بنانا چاہتے تھے تو وہاں کوئی مسجد بننے نہیں دیتا تھا بالکل. اکثریت کی وجہ سے. تو اب وہ جو چند ایک مسلمان تھے انہوں نے درخواست پیش کی حضور سے کہ حضور آپ جو ہے وہ مہربانی فرمائیں اور آپ خود آئیں یا پھر آپ کسی اپنے خلیفہ کو بھیجیں کہ وہ یہاں پر اس علاقے میں آئے اور دین کی ترویج و اشاعت کا معاملہ کرے، اور خاص طور پر ایک مسجد جو ہے اس کی تعمیر کے حوالے سے معاملہ کر لے. تو آپ نے حضرت شیر محمد شرکپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت غلام یار مکوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھیجا صحیح صحیح اس علاقے میں، چشتیہ میں. آپ وہاں تشریف لے کر گئے، اور جب آپ تشریف لے کر گئے تو معاملہ یہ تھا کہ اس علاقے کے جو سکھ تھے ڈاکو قسم کے، ان سب کو پتا چل گیا تھا کہ ایک مسلی آنے والا ہے. یہ عام ہو گئی تھی بات، اور وہ مسلی آنے والا یہاں ہمارے علاقے میں اور وہ مسجد بنانا چاہتا، تو ہم نے اس کو داخل نہیں ہونے دینا. صحیح. تو جو علاقہ تھا اس کے چاروں اطراف کے اندر انہوں نے باقاعدہ جو ہے نا لوگوں کو کھڑا کر کے ایک روک بنا دی تھی کہ یہاں سے جو بھی گزرے گا تو اس کو ہم روک لیں گے. تو آپ جو ہے وہ جب وہاں سے گزرے تو ایک ایک کر کے لوگ جا رہے تھے، آپ بھی آرام سے گزر گئے. آپ کہتے ہیں کہ کسی شخص نے نہ مجھے روکا نہ کوئی بات کی، بس میں آرام سے گیا ہوں اور جا کر ایک میدان میں جا کر اونچے ٹیلے پر بیٹھ گیا. یہ غلام یار مکوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کر رہا ہوں. اور غلام یار مکوی کون؟ کمال بابا کے نانا، آپ کی جو والدہ صاحبہ ان کے والد. صحیح بات ہے. یعنی اتنا قریبی رشتہ ہے بالکل بہت قریبی. اس اللہ کے ولی کا درویش. بے شک. تو وہ بیٹھ گئے. اب جب بیٹھے تو آپ نے کیا دیکھا غلام یار مکوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ ایک عورت اپنے بچے کو گود میں لے کر جا رہی ہے. اچھا، اس سے قبل، اس کے آنے سے پہلے آپ نے لوگوں کو کہا کہ بھائی مجھے کھانا چاہیے، کوئی ہے اللہ کا بندہ جو مجھے کھانا کھلا دو؟ سب نے منع کر دیے. پھر آپ نے کہا چلو پانی پلا دو فقیر کو، پانی بھی نہیں دی. تھوڑی دیر کے بعد ایک سردار صاحب تھے جو وہاں کے بڑے تھے، ان کی اہلیہ اپنے بچے کو گود میں اٹھا کر جا رہی تھی اور روتی بھی جا رہی تھی. آپ نے آواز دی، کہا ادھر مائی کیوں پریشان ہے؟ کہا میرا بچہ جو ہے نا وہ بیمار ہوا ہے. کہا دکھا. آپ نے دیکھا، توجہ کی، دم کیا، بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا، کھیلنے کودنے لگا، بالکل ٹھیک. اس کی ماں یہ اس کی کیفیت دیکھ کے کہ ابھی تو یہ بچہ اد مرا تھا، نڈال تھا، اور میں اس کے لیے پریشان ہو رہی تھی، ابھی یہ ایک دم بالکل ایکٹیو ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا. وہ اس واقعے سے بڑی متاثر. صحیح بات ہے. اب لازمی سی بات ہے عاطف بھائی،
ماں ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، بے شک چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھنے والی ہو، اس سے اس کا کوئی لینا کوئی دینا لینا نہیں۔ دینا نہیں ہوتا، اچھا فقیر بھی فقیر ہوتا ہے، بے شک اس کا بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا اس کا بھی اس چیز سے کوئی تعلق نہیں کہ بھائی یہ سکھ ہے یا ہندو ہے یا کون ہے۔ الحمدللہ ہماری صوفیہ کا یہ طرز عمل رہا۔ یہی بات ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ خواجہ 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 غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دیگر ہمارے سلسلے کے جتنے بھی بزرگان رہے ہیں، ان کا یہی طرز عمل رہا ہے۔ کبھی بھی آپ نے کوئی وہ نہیں کہا کہ بھائی یار یہ کیوں نان مسلم ہم سے کیوں رابطہ کر رہے ہیں، سکھ کیوں ہم سے رابطہ کر رہا ہے، کوئی اور کیوں ہم سے رابطہ کر رہا ہے۔ تو ہمیں اس جو ہے ہمارے بزرگوں سے یہ چیزیں ملی الحمدللہ۔ میاں حضور احمد برکات قدسیہ کا بھی میں نے معاملہ دیکھا، تو ان کے ہاں بھی یہی تھی، بالکل ایسا ہی ہے، اور آپ کی یہی تعلیم اپنے خلفاء کو بھی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ بلکہ ایک ہمارے بزرگ ابو العلا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہاں تو فاتحہ ہی صرف چنے کی دال پہ ہوتی تھی، ہوتی ہے ابھی بھی شاید ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اور ان کے یہاں جو گوشت وغیرہ کا کانسیپٹ نہیں، کیونکہ وہاں پہ جو لوگ آئیں گے وہ جو کھانا کھائیں گے، اگر وہ اس میں گوشت ہوگا یا دوسری چیز ہوگی تو صرف ایک مذہب کے لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کو تو تمام لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہے، اللہ کی طرف لے کے جانا ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے، تو ان کی جو فاتحہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہی چنے کی دال پہ۔ ہاں لازمی سی بات ہے، اب نان مسلم ہندو ہے وہ پرہیز کرتے ہیں گوشت وغیرہ سے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں ہمارے جتنے بھی صوفیہ ہندوستان کے اندر ہے، وہاں بھی اس چیز کا بڑا خاص لحاظ رکھا جاتا ہے کہ بھائی لنگر کے اندر جو ہے ماس مچھی وغیرہ یہ چیزیں نہ ڈالی جائے۔ خواجہ بابا کے یہ سسٹم ہے سارا، جی جی، کوئی گوشت نہیں استعمال ہوتا۔ بالکل۔ اب آپ نے یہ نہیں دیکھا، وہ مائی نے جب دیکھا کہ میرے بچے پر اتنی مہربانی کی، وہ سیدھا گھر گئی، گھر جا کر اس نے کھانا بھی لے کر آئی، پانی بھی لے کر آئی، فقیر کی خدمت کی۔ اب اس نے کہا بھائی کہاں لے کر جا رہی؟ کہا بھائی اس فقیر کو۔ بولا وہی، اس کو تو ہم نے کچھ دینا نہیں ہے۔ بولا تو دے نہ دے بس اس نے یہ کام کیا ہے۔ اچھا، اس چیز نے اتنا متاثر کیا، اور پھر اس بزرگ کے اخلاق نے اتنا متاثر کیا کہ وہ سردار جو ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس کی بیوی بھی مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ جب وہ سردار اس کی بیوی مسلمان ہو گئی تو اس کے ساتھ دیکھ کر اور جو لوگ تھے وہ بھی سب مسلمان ہو گئے، اور وہی لوگ کہ جو مسجد کو روکنے کا کہتے تھے، انہوں نے ہی، انہی سکھوں نے جو سکھ تھے بعد میں مسلمان ہوئے، انہوں نے پھر وہاں پر اپنے ہاتھ سے مسجد بنائی۔ سبحان اللہ، بے شک ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی۔ تو غلام یار مکوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بزرگ تھے، اور صاحب کمال بزرگ، صاحب حال بزرگ، اور ان کا معاملہ ایسا تھا کہ آپ آج بھی ان کے جو مریدین ہیں، آپ کے جو آل اولاد ہیں، کہتے ہیں کہ نماز کا پابند ہو اور مجھے آواز دے اور میں نہ آؤں تو قبر سے نکال کر جو ہے نا مجھ سے میرا گریبان پکڑ لیں۔ آپ کی روحانیت کا یہ عالم ہے۔ اور بابا جی کہا کرتے تھے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر کئی مرتبہ ان کو پکارا اور وہ آئے ہیں مدد کرنے کے لیے، ان کی مدد رہی ہے۔ اسی طرح ان کے جو والد صاحب کا معاملہ تھا بابا جی کے، وہ بھی ایسے ہی تھا۔ بابا جی کہتے تھے اکثر والد گرامی تشریف لے آیا کرتے تھے، باقاعدہ رہنمائی کیا کرتے تھے، باقاعدہ اگر کہیں سے کوئی واردات کا معاملہ ہوا ہے تو آگاہی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح کوئی بھائی پریشان ہے اس کے حوالے سے رہنمائی کرتے، کہتے تو سویا ہوا ہے، جا ذرا دیکھ تیرے بھائی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ صحیح بات ہے۔ تو کمال بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اپنے والد سے بھی بڑی بہترین تربیت ہوئی، اس کے ساتھ والدہ صاحبہ سے بھی۔ اب 14 سال کی عمر میں آپ پر اتنی روحانیت کے دروازے کھل چکے تھے، لیکن انتہا درجے کی عز و انکساری ہوئی۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ اتنے کشف، اتنی روحانیت، سب کچھ کھلنے کے باوجود وہ یہ نہیں کہتی تھی کہ میں کوئی بہت بڑی بزرگ خاتون ہوں، وہ کہتی تھی کہ میں کچھ بھی نہیں، عاجزی انکساری۔ اور پردے کا یہ عالم تھا کہ کمال بابا اکثر کہا کرتے تھے کہ مائی صاحبہ بوڑھی بھی ہو گئی تھی نا، جی، تو اس وقت بھی ان کا یہ معاملہ تھا کہ ہم اگر ان کو اپنے گھر کے باہر بھی ایسے گھما کر چھوڑ دینا تو اپنا گھر بھول جائیں۔ اس طرح کے معاملہ نہیں نکلتی تھی بھائی، پردہ داری انتہا درجے کی سب۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان پر جو ہے مستجاب کے دروازے کھولے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کے لیے یہ خاتون دعا کر لیتی تھی، اللہ تعالیٰ اس کے دعا کو پورا کر دیتا۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ مائی صاحبہ کے پاس، بابا جی کے جو والدہ صاحبہ ہے ان کے پاس اکثر خواتین جو ہے وہ اپنے مسئلے مسائل لے کر آیا کرتے، صحیح۔ اور خاص طور پر جو بے اولاد خواتین ہیں وہ آتی تھی، صحیح صحیح۔ اور خصوصاً لڑکے کے لیے، اولاد نرینہ کے لیے درخواستیں لے کر آتی تھی۔ بالکل ایسا ہے۔
آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی عطا کیا تھا, حکمت بھی عطا کی تھی, روحانیت بھی تھی. ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ. ماشاءاللہ آپ حکمت سے بھی نسخے جو ہے وہ دیا کرتے تھے, روحانیت سے عملیات وغیرہ سے کچھ ذکر یا کچھ تعویذ اس طرح کی چیز بھی دے دیا کرتی تھی, بالکل صحیح. اور دعا بھی کیا کرتے.